مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دید مجنو راج کے صحرا نورد، مجنو کو ایک مسافر نے دیکھا جو صحرا میں سے گزر رہا تھا، درمیان بادیا بنشستہ فرد، کہ اس تنہائی میں مجنو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کردہ صف ریگ انگشتاں قلم، اس نے ریت کو صفحہ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا ہے، میزند با اشک خونی ای رتم، اور وہ اس ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ گفت اے مجنون شیدا چیز تھی، اس بندے نے پوچھا اے مجنون تو بیٹھا کیا لکھ رہا ہے؟ می نویسی نامہ بہرے کیچ تھی، تو کس کو بیٹھا یہ خط لکھ رہا ہے؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، اس مجنون نے جواب دیا کہ میں نے کیا کسی کو خط لکھنا، میں کوئی خط نہیں لکھ رہا، لیلا سے میری ملاقات تو ہو نہیں سکتی، تو اب میں لیلا کا نام بار بار زمین پر لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ میں نویسی نامہ بہرے کیست ہی، گفت مشق نام لیلا می کنم، اس لیے میں تو لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عشق لیلا کہ کم از مولا بود، کہ اے لوگو کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے گزرا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، جبکہ مجنون لیلا کے نام سے دل کو تسلی بیٹھا دے رہا تھا۔ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہو، یہ چمبے کے پھول کی بوٹی ہے، مرشد نے میرے من کے اندر لگا دی۔ نفی اسبات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، پھر نفی اسبات کا پانی ملا ہر رگ اور ہر جگہ کے اوپر۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، اندر اس بوٹی نے خوشبو پھیلا دی جیسے مشک مچا دیا جاتا ہے۔ جیوے مرشد میرا باہو جے بوٹی لائی ہو، کرے کہ میرا مرشد جیتا رہے جس نے میرے من کے اندر یہ بوٹی لگا دی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں شروع میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ اللہ کا، پھر اس کے بعد تحلیل کا ذکر آتا ہے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرنا۔ یہ جو تحلیل ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند، اس لیے جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اگر اس کے 100 سال کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صاحب تھے دہیہ کلبی، قبیلہ بنو کلب کے یہ امیر تھے، یعنی سردار تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو ان کی شکل میں اکثر آتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا دہیہ کلبی رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہم تو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، میری عمر 60 سال ہو چکی ہے اور میں نے 60 سال میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو نہ کیا ہوا ہو، گناہوں میں، ظلم میں، برائی میں میری زندگی گزری۔ اور پھر یہ کہ مجھے اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، لہذا پورے قبیلے میں اگر کہیں بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو میں معصوم بچی کو جا کے لے لیتا تھا اور اس کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 100 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اب میرے گناہ آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے کہ 60 سال میں نے باقی گناہ بھی کیے اور میں نے 70 بچیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا۔ آپ کے تشریف لانے سے ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔
تو جبریل السلام نے آ کر بتایا، اے اللہ کے نبی وسلم دیہ قلبی کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے 60 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور 70 معصوم بچیوں کے قتل کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ چنانچہ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 4 ہو گئے، 2 آنکھیں اور 2 کان۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، اور 4 اعضاء اور ہیں، دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ۔ تو کل اعضاء کتنے ہوئے؟ تو 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کلمہ طیبہ کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں، 2 حرف لا کے، 3 حرف الہ کے، تو 5 ہو گئے، اور الا کے پھر 3 حرف ہو گئے، تو 5 اور 3 8، اور اللہ کے 4 حرف ہوتے ہیں، 8 اور 4 12، تو 12 حروف لا الہ الا اللہ کے اور 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا، اللہ 12 اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے، اور کلمے کے بھی 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 لفظ یہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ 3 یہ ہو گئے، 4 اور 3۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا تو ان 7 الفاظ کے بدلے اللہ اس کے لیے 7 جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیں گے۔ اس کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ توحید کا پیغام ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں رسالت کا مضمون ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں نفی اثبات، نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور اثبات کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، مان لینے کو۔ تو نفی اثبات کیوں کہتے ہیں؟ کہ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے، تو لا الہ الا اللہ نفی اثبات بن گیا۔ اس کا مقصد یہ کہ اے لوگو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو، کہ تم مخلوق سے تعلق توڑو، اللہ سے جوڑو۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، بہت رحمت فرمانے والے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے جڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے کہ جہانوں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، خدایا تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ آپ تو کریم ہیں اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں، صد شکر کے ہستیم میان 2 کریم، اللہ کا شکر ہے کہ میرا معاملہ 2 کریموں کے درمیان ہے۔ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم اور اللہ تعالیٰ بھی کریم، لہذا یہ دونوں کریم جو ہیں قیامت کے دن میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے اور میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کرتے ہیں نا تو یہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، یہ دستور ہے۔ ایمان جو ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایمان انسان نے حاصل کر لیا تو اللہ اپنے بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے اور کلمے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے،
بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوین دیس نکالا، کہ ماں باپ میرے ایک گناہ کو دیکھتے ہیں تو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں بندے کو کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور اللہ بندے کے گناہوں پہ پھر پردے ڈال دیتا ہے۔ وہ کتنا کریم پروردگار ہے۔ یہ ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر اس رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، اس رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اور قیامت کے دن اللہ اپنی بھرپور رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری رحمت کے ساتھ بندوں پر توجہ فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔